السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوگے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری ہوگی سلیبس پر بیس ہوگی، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا۔ دسمبر 2023 کے لیے جو UGC نیٹ کا ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل ویڈیو ہوگی۔ اور یہ نئے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ پرانے اسٹوڈنٹ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے نصاب میں کون کون سی چیزیں شامل ہے، کتنے یونٹ شامل ہے۔ اگر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا ایک طرح سے یہاں پر ریویژن ہو جائے گا۔ سلیبس پر بیس بہت سارے کوشچنس بن رہے ہیں، زمروں میں اکثر یہاں سے کوشچنس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آپ کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے سلیبس کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ UGC نیٹ GRF کا ایگزامس دینا چاہتے ہیں اور اسے اچھے سے کریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا سلیبس پتہ ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی ایگزامس کو کریک کرنا ہے یا اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کا سلیبس پتہ ہوگا، تبھی ہم صحیح ڈائریکشن میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے سلیبس جاننا ضروری ہے۔ سلیبس ہماری آدھی کامیابی ہوتی ہے۔ سلیبس کا اگر کسی کو علم ہو گیا تو سمجھو وہ کیا ہے، آدھا کامیاب ہو گیا۔ سلیبس ہی کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے PYQ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے ہم سلیبس دیکھ لیں گے کون کون سا ہے، پھر اس کے بعد پلس PYQ دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پہ ہماری منزل مل جائے گی۔ اس کے مطابق ہمیں سلیبس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں PYQ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی جو آپ کا نیٹ یا GRF ہوگی۔ تو یہی سلیبس یہ ہمارے ایگزامس کی کیا ہے، امتحان جس طرح سے ہماری جسم میں ریڑھ کی ہڈی اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح ہمارے ایگزامس میں کسی بھی چاہے کوئی بھی ایگزامس ہو اس میں کیا ہے، اس کا سلیبس اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ سب نئے اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ تر یہ ویڈیو ہوگی۔ تو سلیبس ضروری ہے۔ یہاں سے کوشچنس بھر کے UGC ANTA پوچھ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں یہاں پہ سلیبس میں ہمارے کتنے یونٹ ہے یہ دیکھ لیں۔ ہمارے سلیبس میں 10 یونٹ ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں ہمیں 2 مارکس ملتے ہیں ایک سوال، اور ایک کوشچنس کے لیے ہمیں کتنے مارکس ملتے ہیں، 2 مارکس ملتے ہیں۔ تو ہمارا کوشچن یہ 100 سوالوں پر مشتمل ہوتا ہے پیپر، اور اس میں ہمیں ملتے ہیں 200 مارکس۔ 200 مارکس میں سے لینا پڑتا ہے۔ اور پیپر 1 ہے ہمارا، پیپر 1 میں ہوتا ہے 50 سوالات اور 100 مارکس۔ نگیٹو مارکنگ نہیں ہے یہاں پر۔ تو پہلے سلیبس دیکھ لیں گے۔ اس میں کل 10 یونٹ ہے اور اس یونٹ میں کہیں سے بھی کتنے بھی سوال بن سکتے ہیں، کم یا زیادہ۔ کسی یونٹ میں کم سوال بنیں گے، کسی یونٹ سے ہمیں زیادہ سوال دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ہر یونٹ سے آپ کو امتحان میں سوال دیکھنے کو ملے گا۔ سارا کچھ اہم یونٹ ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم، اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دسمبر کے لیے کس طرح سے ہمیں تیاری کرنا ہے، کون سی چیزیں ہمیں فالو کرنا ہے، کیا چیز پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ یہ بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنے گی کہ یہ سلیبس میں بھی IMP کون سا ہے، کس پر زیادہ ہم وقت دیں، اس کے تعلق سے اگلی ویڈیو ہوگی۔ تو پہلے ہم سلیبس ہیں۔ پہلا ہے یہاں پہ یونٹ ہے تاریخ زبان اردو۔ یہ یونٹ ہے ہمارا 1۔ اس میں آپ کو ہند آریائی کی مختصر تاریخ دیکھنا پڑے گا، پھر پراکرت اپبھرنش یہ بھی دیکھنا پڑے گا، کھڑی بولی کے اوصاف، اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات جو محمد حسین آزاد کا ہے، محمود شیرانی کا ہے، نصیر الدین ہاشمی کا ہے، مسعود حسین خان کا ہے، سید سلیمان ندوی کا ہے، شوکت سبزواری کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے ان کی کتابیں بھی دیکھنا ہوگی کیونکہ یہاں سے بھی کوشچنس بنتا ہے۔ 5واں ہے یہاں پہ اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو ساخت کے بنیادی عناصر،
اور دکنی اردو کی لسانی خصوصیات۔ اس میں آپ کو سبرس، قطب مشتری، قلی قطب شاہ، ولید اور سراج اورنگ آبادی کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اردو اور اس کی اہم بولیاں کون کون سی ہیں، اردو کی لسانی انفرادیت، صوتیات، فونیمیات اور اردو مارفیمیات یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور اردو نحویات اور اردو معنویات یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی۔ اس کے بعد یونٹ 2 میں ہمارا شامل ہے قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ۔ یونٹ میں آپ کو قصیدے کا فن دیکھنا ہوگا کہ قصیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اس میں قصیدہ نگار اور ان کے قصائد۔ تو یہاں پہ مرزا ہمارے نصاب میں شامل ہے، وہی دیکھنا ہے۔ نصاب سے ہٹ کر کوئی بھی چیز آپ پڑھے نہیں، نصاب سے ہی کوشچنس بنتے ہیں، نصاب کا ہی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں ایگزامز میں، کوئی اور ڈائریکشن آپ چوز نہ کریں۔ ہمیں دیے ہوا ہے اتنی ہی پر نظر رکھیں آپ۔ یہاں پہ ہے مرزا محمد رفیع سودا، ان کا قصیدہ ہے ہوا جب کفر ثابت وہ تمغۂ مسلمانی، اور تضحیک روزگار یہ بھی قصیدہ ان کا شامل نصاب ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کا قصیدہ شامل ہے ذہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، ہے میرے آنکھ میں اشکوں کے تماشا گہر، یہ 2 قصیدے کیا ہیں، ذوق کے شامل نصاب ہیں۔ اب آتے ہیں مثنوی کی طرف۔ مثنوی میں ہمارا دیکھنا ہوگا مثنوی کا فن اور ارتقاء، نگار اور ان کی مثنویاں۔ تو نظامی کی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، ملا وجی کی ہے قطب مشتری، ابن نشاطی کا پھول بن، اور تھانوی کی ہے بکٹ کہانی، اور میر حسن کی ہے سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی ہے گلزار نسیم۔ اس کے بعد ہے مرثیہ اور مرثیہ نگار۔ مرثیے میں آپ کو دیکھنا ہوگا مرثیے کا فن اور اس کا ارتقاء، اسی طرح اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے، جس میں یہ شامل ہے مرزا ببر علی انیس، جن کا مرثیہ ہے نمک خواں تکلم ہے فصاحت میری، اسی کا سبق ان کا ہے زیخم ڈکارتا ہوا نکلا کچھاڑ سے، مرزا غالب مرثیہ عارف، اور جمیل مظہری کا ہے جنبش میرے خامہ افسو طراز کی۔ تو یہ نصاب میں شامل ہے، انہیں ہی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھیں گے ہم یہاں پہ اردو غزل۔ اب اس میں ردیف الف یا بے اس طرح کی یہاں پہ غزلیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، ان کے اشعار سے کوشچنس بنتے ہیں۔ تو غزل کا فن اور اردو کے اہم غزل کو شعرا اور ان کی غزلیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اسے ہی دیکھنا ہے۔ تو ولی، کلیات ولی کے یہاں پہ 5 غزلیں، ابتدائی 5 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہے جو ردیف الف بے اور یا پہ مشتمل ہوگی۔ ان کی 5 غزلیں شامل ہے، اس کی 5، اس کی اور اس کی 5 یہ نصاب میں شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میر کی غزلیں ہیں، یا انتخاب میر، یہ کس کا ہے، یہ ترتیب دیے ہوا ہے، یہ مولوی عبدالحق کا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور ابتدائی 20 غزلیں، ابتدا میں جو 20 غزلیں دی ہوئی ہیں وہ میر کی، وہ ہی دیکھنا ہوگی۔ غالب، دیوان غالب، اور یہ ہے غالب انسٹیٹیوٹ سے، اور اس میں ردیف الف کی، رے کی، نون کی اور یا کی، یہ ابتدائی 5 غزلیں آپ کو دیکھنا ہوگی ان کے اشعار۔ اس کے بعد ہے مومن کی شامل غزل ہے یہاں پہ دیوان مومن، اور دیوان مومن کی جو غزلیں ہیں ہمارے نصاب میں شامل ردیف الف کی اور یہ کی، ان کی ابتدائی 5 غزلیں آپ کو دیکھنی ہوگی۔ اسی طرح شاد عظیم آبادی، ان کی کلیات شاد جو اکیڈمی پٹنہ سے شائع ہوئی، بہار اردو اکیڈمی پٹنہ سے، اور اس میں ردیف الف با اور یا کی ابتدائی 5 غزلیں آپ کو دیکھنی ہوگی۔ حسرت موہانی، یہ کلیات حسرت، ان کی بھی 5 غزلیں ہیں، ردیف الف کی، میم کی اور یہ کی، یہ ابتدائی 5 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ 5 غزلیں آپ کو دیکھنی ہوگی جو شروع میں ہیں۔ اس کے بعد ہے فانی کی ہے کلام فانی۔ کلام فانی یہ ہے کہاں سے ہوئے، ناشر مشہورہ بک ڈپو گاندھی نگر دہلی، ان کی ابتدائی 10 غزلیں نصاب میں شامل ہیں۔ کلام فانی سے ابتدائی 10 غزلیں ہمارے دیکھنا ہوگی۔
जिगर मुरादाबादी ये इनका मजमू है। आतिश गुल इसकी इब्तिदाई 10 गज़लें देखना होगी। असगर इनका भी मजमू ही है। निशात रूह इनकी इब्तिदाई 10 गज़लें आपको देखना होगी। यगाना चंगेज़ी इनायत विजदानी ये भी इन्हीं के मजमुआ ही है। इसकी भी 10 गज़लें आपको देखनी होगी। इसके बाद आते हैं फिराक गोरखपुरी गुले नगमा, इसकी इब्तिदाई 10 गज़लें आपको देखनी होगी। और मजरू सुल्तानपुरी ये गज़ल इनका मजमुआ ही है, शेरी मजमुआ, और इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें आपको देखनी होगी। इसी तरह कलीम आजिज़ इनका भी शेरी मजमुआ है, वो जो शायरी का सबब हुआ, इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें आपको देखनी होगी। शहरयार इसमें आज़म इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें आपको देखनी होगी। और इरफान सिद्दीकी इनका शामिल निसाब है इश्क़नामा, इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें आपको देखनी होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नज़्म निगार जो यूनिट 4 में शामिल है। तो नज़्म की सिनफी शनाख्त देखना होगा। उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा कब हुआ, इसे देखना होगा। और उर्दू के नज़्म निगार शोरा और उनकी नज़में जो हमारे निसाब में शामिल है। तो नज़ीर अकबर आबादी इनकी 3 नज़में हमारे निसाब में शामिल हैं। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा। इसी तरह इसकी हैयत भी आपको याद रखनी होगी। किस हैयत में है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसमें 2 नज़में शामिल हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, शब क़दर, सुबह उम्मीद। अल्ताफ़ हुसैन हाली निशात उम्मीद, बरक़ारोत, मिनाजत बेवा, इनकी 3 नज़में शामिल हैं। किस हैयत में है? आज़ाद नज़म है, पाबंद नज़म है, मुअर्रा नज़म है। ये भी आपको याद रखना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। और इसमें जो शामिल बंद है उसकी तादाद भी आपको याद रखनी है कि कितने बंद है। और शुरुआत में अशार याद रखें आप, और आखिर के अशार भी याद रखें। बीच में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। इस्माइल मरीटी इनकी है खुदा की सनत, आसार सल्फ। अब ये किस हैयत में है, कितने बंद पर मुश्तमिल है, ये भी देखना होगा आपको। अकबर अलाहाबादी इनकी है फर्ज लतीफ़ा, बर्क़ कलीसा, दरबार दहली। अब बर्ज नारायण चिकबस्त इनकी है रामायण का आखिरी सीन, खाके हिंद, हुब्बे वतन। इसके अलावा इनके किस मजमुए में शामिल है ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। और मजमुए में जो शामिल है उसका सरबरक़ और उस पर अशार दिए हुए होते हैं या कौल रहता है, उसे भी आप याद रखें, जहन नशीन रखें या नोट कर ले जब भी पढ़े वहाँ से। अल्लामा इकबाल इनकी है लाला सहराई, शुआए उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ शौक़, लीनियन, खुदा के हुज़ूर। इसी तरह जोश की है किसान, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। मीरा जी की है कलर का नग़्मा मोहब्बत, जादरी, समंदर का बुलावा। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ इनकी है नज़्म तन्हाई शामिल है, सुबह आज़ादी शामिल है, और मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमा। अख्तरुल ईमान इनका है एक लड़का, पगडंडी और बाज़ामद। मखदूम मोहिउद्दीन का है चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब। नून मीम राशिद का है हुस्न कोज़ागर, और साहिल लुधियानवी का है चकले, ताज महल, गुरेज। शफीक फातिमा शोरा का है बाजियाबी, बाज़े गश्त। तो ये हमारे निसाब में शामिल शोरा है और उनकी नज़में हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। दास्तान का फ़न और रिवायत, उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानी, मुल्ला वजी सबरस, फैसल अली ख़ां फजली, करबल कथा, और इंशा अल्लाह ख़ान इंशा इनकी रानी केतकी की कहानी, मीरमन, बाग़ो बहार, रजब अली बेग सुरूर, फसाना अजाइब, और मीर तक़ी मीर का है बोस्तानी ख़याल। तो ये दास्तानें हमारे निसाब में शामिल हैं। इसके बाद है ड्रामा और ड्रामा निगार। तो यहाँ पे अमानत लखनवी इनका ड्रामा है इंद्र सबा, आगा हशर कश्मीरी इनका है यहूदी की लड़की, इम्तियाज़ अली ताज का है अनारकली, हबीब तनवीर का है आगरा बाज़ार, और मोहम्मद हसन का है ज़ोहाग। तो ये ड्रामे हैं और ड्रामा निगार हमारे निसाब में शामिल है। अब यूनिट 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें शामिल है अफसाना और अफसाना निगार, नावल और नावल निगार। तो नावल और अफसाना पर मुश्तमिल यूनिट है, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो इस यूनिट में आपको नावल और अफसाने दोनों देखने होंगे। नावल के लिए आप मुकदमा या तनक़ीदी
اتنا نہیں پڑھتے ہیں تو کچھ کا مقدمہ پڑھ لے یا پھر تنقیدی جائزہ پڑھے، اس سے بھی آپ کو کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ناول کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اہم ناول نگار اور ان کے ناول یا پنڈت رتن ناتھ سرشار، ان کا ہے فسانہ آزاد۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے تابوت النسو۔ عبدالحلیم شرر کا ہے فردوس بری، اور مرزا ہادی رسوا کا ہے امراؤ جان ادا۔ پریم چند کا ہے گودان۔ تو اس کے آپ کو ابواب بھی یاد رکھنا ہوگا، اور کس ناول کا ابتدا کہاں سے ہوئی، شروعات کہاں سے ہوئی اور اختتام کہاں سے ہوا، اور اس کے کردار بھی یاد رکھنے ہوں گے، اور اس میں اہم اقوال بھی دیے ہوتے ہیں، وہ بھی یاد رکھنا ہوگا۔ عصمت چغتائی تیڑی لکیر۔ راجندر سنگھ بیدی کا ہے ایک چادر میلی سی۔ قرۃ العین حیدر کا ہے آنکھ کا دریا۔ شوکت صدیقی کا ہے خدا کی بستی۔ عبداللہ حسین کا ہے اداس نسلیں۔ اسی طرح انتظار حسین کا ہے بستی، اور الیاس احمد گدی کا ہے فائر ایریا۔ یہ ناول ہے۔ اب افسانہ دیکھیں، افسانے کا فن اور آغاز ارتقاء دیکھنا ہوگا، اور اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانے جیسے ہیں یہاں پہ پریم چند، ان کا ہے واردات۔ یہ افسانوی مجموعے دیے ہوئے ہیں، اس میں شامل آپ کو افسانے بھی یاد ہونا ضروری ہے۔ بھی مجموعے میں کون سے افسانے شامل ہیں، اس کے لیے آپ چھوٹی سی ویڈیو ہماری شارٹ ویڈیوز پلے لسٹ میں جا کر شارٹ ویڈیو کی پلے لسٹ میں جا کے وہاں سے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرک کے ساتھ بتایا ہے، آپ کو آسانی سے یاد بھی رہے گا۔ سعادت حسن منٹو، ان کا ہے ٹھنڈا گوشت افسانوی مجموعہ۔ راجندر کرش چندر، ان کا ہے ہم وحشی ہے افسانوی مجموعہ۔ راجندر سنگھ بیدی، ان کا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ اسی طرح عصمت چغتائی، ان کا ہے چوٹی۔ آپ کو اس میں پیش لفظ بھی یاد رکھنا ہوگا، مقدمہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے خواجہ احمد عباس کا ایک لڑکی۔ قرۃ العین حیدر کا روشنی کی رفتار، اور سہیل عظیم آبادی کا الاؤ۔ جیلانی بانو کا راستہ بند ہے۔ سریندر پرکاش کا ہے بیجو کا، اور غیاث احمد گدی کا ہے بابا لوک، اور اقبال مجید کا ہے تماشا گھر۔ یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں یونٹ 7 کی طرف، جو تنقید اور و تحقیق سے بھی بہت سارے کوشچنز بنتے ہیں، اور یہ بھی یونٹ بچوں کو کافی ہارڈ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ یہاں سے بھی کوشچنز بنتے ہیں، اس میں اقوال وغیرہ بھی یاد رکھنی ہوتی ہیں، کتابیں بھی بہت سارا کچھ۔ تو یہ یونٹ دیکھیں، اس میں کیا کیا پوچھا ہوا ہے۔ تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت، تذکروں کی تنقیدی اہمیت، اور مشرقی تصور تنقید۔ مشرقی تصور تنقید کو 3 حصوں میں اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ایک ہے عربی شعریات، دوسرا ہے فارسی شعریات، اور تیسرا ہے سنسکرت شعریات۔ اور اس میں یہ چیز ان شاعروں کو آپ کو پڑھنا ہوگا، جیسے عربی میں ہے سلام العجم، ابن قتیبیہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، ابن خلدون، اور عبدالقادر جرجانی، ان کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا شعریات میں آپ کو دیکھنا ہوگا امیر کیکاؤس، ابن اسکندر، ابن قابوس۔ اس کے بعد ہے رشید الدین وطواد، شمس خیز رازی، اور عروضی سمرقندی۔ یہ کرت میں آپ کو دیکھنا ہے بھرت منی، ابھینو گپت، آنند وردھن، اور آچاریہ شنکر، یہ دیکھنا ہوگا۔ اب مغربی تصور نقاد، مغربی نقاد میں کون ہیں؟ تو مغربی نقاد میں آپ کو افلاطون، ارسطو، لانجائنس، آئی رچرڈس، میتھو آرنلڈ، اور ٹی ایس ایلیٹ یہ شامل ہیں۔ دیکھنا ہوگا تاثراتی، مارکسی، جمالیاتی، اور نفسیاتی، اور سائنٹیفک، متنی، حیاتی، اسلوبیاتی۔ یہ دبستان کا بھی آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس میں شامل نقاد کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کا تعلق تاثراتی، مارکسی یا جمالیاتی نقاد میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ بھی اہم ہے، یہاں سے بھی کوشچنز بنتے ہیں۔ اسی طرح اردو کے اہم ناقدین، جتنے یہاں پہ ناقدین دیے ہیں وہی پڑھے آپ، دوسرا نہ پڑھے۔ یہاں پہ ہیں محمد حسین آزاد،
یہ حالی، امداد امام اثر، شبلی نعمانی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسن۔ اس کے علاوہ ہے شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمان وزیر آقا، مجنو گورکھپوری اور شبیہ الحسن۔ یہ نقاد کو آپ کو دیکھنا ہوگا، ان کی کتابیں، ان کی تنقیدی اقوال وغیرہ کو ذہن نشین کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ تحقیق کی اہمیت، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ، اصول تحقیق اور طریقہ کار۔ اس کے بعد آتے ہیں محققین، یہاں پہ جتنے محققین دیے ہوئے ہیں انہیں ہی دیکھنا ہے۔ محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی عرشی، رشید حسن خان، گیان چند جین اور جمیل جالبی، یہ محقق کے زمرے میں آتے ہیں نا، اور ان کا اوپر جو ہے یہ نقاد ہے اور یہ محقق ہے، اس طرح کا بھی زمرہ بنتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہاں سے بھی کوشچنس بنتے ہیں، سنسکرت شعریات کا زمرہ بھی بن سکتا ہے، فارسی شعریات کا بھی اور عربی شعریات کا بھی، تو یہ بھی یاد رکھیں آپ زمروں میں، یہاں سے بھی ان کے نام سے بھی بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں یونٹ 8 کی طرف، جو ہمارا غیر افسانوی نثر پر مشتمل ہے، جس میں آپ کو دیکھنا ہوگا سوائے عمری، عقد و نوشت اور انشائے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے خطوط وغیرہ۔ تو پہلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سوا و اور خود نوشت نگاری کا فن، اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم سوانحگار اور ان کی سوانح عمری۔ تو الطاف حسین حالی حیات جاوید نصاب میں شامل ہے، اور شبلی نعمانی، ان کے الفاروق شامل ہے۔ اسی طرح خود نوشت میں ہماری 3 خود نوشت شامل ہے، اس آباد خرابے میں جو اختر الایمان کی ہیں، خواب باقی ہیں جو آل احمد سرور کی ہیں، ورود مسعود جو ہمارے مسعود حسین خان کی ہیں۔ اسی طرح مکتوب نگاری کا فن اور آغاز و ارتقاء دیکھنا ہوگا، اور اردو کے اہم مکتوب نگار میں مرزا غالب جن کا ہے اردو معلیٰ، مولانا ابوالکلام آزاد جن کا ہے غبار خاطر، جو خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو میں مضمون نگاری اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم مضمون نگار میں ہے سر سید احمد خان، مضامین سر سید۔ اب 8واں ہے یہاں پہ اردو میں انشاء نگاری اور کا فن، آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم انشائیہ نگار اور ان کے انشائی جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، سجاد حیدر یلدرم، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، کنہیا لال کپور غالب، جدید شعراء کی محفل میں، چینی شاعر۔ اسی طرح رشید احمد صدیقی، چارپائی، وکیل صاحب ان کا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے پطرس بخاری، ان کا ہے لاہور کا جغرافیہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور سائیکل کی سواری کا دوسرا نام مرحوم کی یاد میں بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ احمد جمال پاشا، کاپور کا فن، شامت اعمال، مشتاق احمد یوسفی کا ہے جنون لطیفہ، گھر میں آنا مرغیوں کا۔ یہ آپ خاکے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی غیر افسانوی نثر میں ہی یونٹ 8 میں ہی شامل ہے۔ تو اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم خاکہ نگار مولوی عبدالحق، ان کا خاکہ ہے نامدی و مالی۔ اسی طرح رشید احمد صدیقی، ان کا خاکہ ہے کندن، اور فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہاں پہ آتے ہیں اردو میں سفر نامے کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم سفر نامہ نگار اور ان کے سفر نامے، جو سر سید احمد خان کا ہے مسافران لندن، شبلی نعمانی کا ہے سفر نامہ روم و مصر و شام، ابن انشا کا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور مجتبیٰ حسین کا ہے جاپان چلو جاپان۔ یہ سفر نامے ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں یونٹ 9 کی طرف، جس میں تحریکیں دیے ہوئے ہیں، دبستان دیے ہوئے ہیں، ادارے دیے ہوئے ہیں اور رجحان، دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، فورٹ ولیم کالج و دلی کالج۔ اسی طرح دارالترجمہ عثمانیہ، اردو میں اصلاحی زبان کی روایات۔ اس کے بعد ہے اردو میں ہیام گوئی، اردو ادب میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، ادبی تحریک، حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں دیکھ لیں آپ، یہاں سے بھی کوشچنس جو آخری یونٹ ہوگا، اس میں اردو کے دیگر شعری اور نثری اصناف اور ان کی حیتیں دی ہوئی ہیں، یہاں سے کوشچنس بنتے ہیں۔ رباعی، قطع، شعر آشوب، ریختہ، واسطق اور تضمین، مستزاد، مثلث، مربع، مقمص، مسدس،
مسمت مسمن گی چار بیت ہائیکو ترائلے سلاسی تبصرہ رپوتاس پیروڈی، یہ بھی اس میں شامل ہے یونٹ 10 میں۔ اور ترجمہ اور ذرائع ابلاغ، تو اس میں ہے یہاں پہ فن اور روایت، ترجمے کا فن اور روایات، ریڈیو فیوچر، ادارہ نگاری، کالم نگاری، منظر نامہ یعنی اسکرپٹ رائٹنگ اور کامنٹ۔ تو یہ تھے یونٹ ہمارے 10 کے 10، جہاں سے آپ کو ایگزامس میں کوشچنس بنتے ہیں۔ ان 10 یونٹ سے ہی آپ کو کوشچنس بنیں گے۔ اس کے علاوہ ان 10 یونٹ کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، یہی پڑھنا ہے اور یہیں سے پڑھنا ہے یونٹ۔ جہاں بھی جب بھی پڑھے، آپ جس کی بھی ویڈیو دیکھیں، اگر آپ کو وہ یونٹ میں شامل، آپ کے نصاب میں شامل یونٹ ہے، اسی سے تعلق ہے اور وہاں سے اسے ہی دیکھیں، ادروائز دوسرے ویڈیوز نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ ایگزامس میں صرف سلیبس پر ہی کوشچنس بنتے ہیں، سلیبس کو سامنے ہی رکھ کر کوشچنس پٹ ہوتے ہیں۔ جو آپ کے سلیبس میں دیے ہوا ہیں اسے ہی دیکھیں، کیونکہ پراپر NTA نے کیا ہے مینشن کیا ہوا ہے، تو ہم بے وقوفی نہ کریں کہ سلیبس سے ہٹ کر پڑھیں۔ سلیبس سے ہٹ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سلیبس ہی کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا واسٹ سلیبس دیا ہوا ہے، بہت بڑا سلیبس ہے، پڑھنے کر پاتے ہیں، جو اہم چیزیں ہیں اسے ہی کور کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو جتنی بھی ویڈیو اگر آپ کے سلیبس سے تعلق نہیں رکھتی تو بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ ادروائز آپ کی مرضی، آپ کے نیٹ کا ایگزامس کریک کرنا ہے، GRF کریک کرنا ہے، تو سلیبس کو پکڑ کر چلے، سلیبس ہی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا کہ اس سلیبس میں بھی آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سی چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور کون سی چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا، ناول کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتانے کی میں کوشش کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا